عمران خان نے جیل سے نواز شریف کے نام کیا پیغام بھیجا ہے؟ عمران خان کے وکلا کے بغیر کیس کی سماعت میں کس کس کے بیان ریکارڈ کرنے کا انکشاف ہوا ہے؟ حکومت نے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جن لوگوں کو ٹاسک دیا تھا انہوں نے آ کر کیا خوفناک رپورٹ حکومتی حلقوں کو بتائی ہے؟ اختر مینگل کے بعد مزید استعفے آنا شروع ہو گئے، حکومت کو کیا دن دیکھنے کو ملیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے سے روکنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ کے اندر بات ہوگی کہ کل اختر مینگل صاحب نے جو استعفیٰ دیا تھا اس استعفے کے بعد ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کے لیے تگ و دو کرنا چاہی، لیکن اس تگ و دو پہ بات کرنے سے پہلے اس ویلاگ میں بات کی جائے گی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جن کے وکلا کی طرف سے دوران سماعت حاضری سے روکے جانے اور وکلا کو اپنے فرائض کی ادائیگی سے روکے جانے کی درخواست جمع کروائی گئی، اس کو سماعت کے لیے منظور کیا۔ عدالت نے سماعت کے لیے منظور کرنے کے بعد سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ طاہر شاہ کو ذاتی طور پہ طلب کر لیا۔ ہوا کیا کہ وکلا جب جانا چاہ رہے تھے عدالت کے اندر تو عدالت میں جانے سے ان کو ہی روک دیا گیا۔ عدالت نے سخت نوٹس لیا ہے، عدالت نے جیل حکام کو الزامات کے جواب دینے کی ہدایت کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اگر جیل حکام وکلا کی عدالتی سماعت کے دوران رسائی سمیت کسی بھی غیر قانونی اقدام میں ملوث ہوئے تو ان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدالت نے آئین و قانون کے مطابق شفاف عدالتی کارروائی کو ممکن نہ بنانے اور عمران خان کے آئینی حقوق کی عدم فراہمی کی صورت میں جیل میں جاری کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر کنٹرول علاقے میں منتقل کرنے کا بھی اندیا دے دیا کہ اگر آپ سے اڈیالہ جیل میں یہ ممکن نہیں ہو رہا تو پھر یہ اڈیالہ جیل میں سماعت بھی نہیں ہوگی۔ عدالت نے جو وکیل تھے فیصل چودھری اور ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتھا، ان کی عدم موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے شواہد کو غیر قانونی قرار دیا۔ دونوں وکلا ہی موجود نہیں تھے اور ان کی غیر موجودگی میں شواہد ریکارڈ کر لیے۔ حکم دیا گیا کہ ایسے کسی بھی ثبوت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ عدالت سے سماعت جو ہے وہ 6 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو عدالتی احکامات جیل حکام تک پہنچانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کیا اب اڈیالہ کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی کویسچن مارک لگ چکا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹروین کرتے ہوئے یہ بات کی کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کے وکلا نہیں تھے اور ان کے وکلا کی غیر موجودگی میں آپ نے شواہد قلم بند کیے۔ دوسری بات یہ کہ وکلا کیوں نہیں تھے، کیونکہ وکلا کو رسائی نہیں دی گئی، اور وکلا کو کن بنیادوں پہ رسائی نہیں دی گئی اس کا بھی جواب دیا جائے۔ تیسری بات یہ کی گئی کہ اگر آپ آئینی حقوق فراہم نہیں کر سکتے تو پھر یہ سماعت یہاں پر نہیں ہوگی، پھر یہ ہمارے زیر کنٹرول کسی اور عدالت کے اندر ہوگی، اڈیالہ جیل سے آپ کو پھر قیدی کو ساتھ میں لانا پڑے گا۔ اب اس کا جواب انہوں نے جمع کروانا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں استعفوں کے حوالے سے، کل اختر مینگل صاحب کا آیا، آج زاہد خان صاحب جو ANP کے رہنما ہیں انہوں نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ایک نظریے اور سوچ کے ساتھ میں سیاست کر رہا تھا، مگر بدقسمتی سے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے اس میں نظریات کہیں نہیں ہے۔ ہم نے سیاست کے اندر بڑی قربانیاں دی اور موجودہ حالات میں مزید سیاست نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کروں گا۔ اس سے پہلے بزرگ سیاستدان اور ANP کے سینئر رہنما غلام احمد بلور نے بھی آئندہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ پھر اختر مینگل صاحب والا جو معاملہ آیا، اس کے بعد زاہد خان صاحب۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، اگر رجیم چینج کا منظرنامہ دیکھا جائے، PDM کو جن جن لوگوں کی حمایت حاصل تھی انہی میں یہ لوگ بھی شامل تھے۔ مختلف آپ حکومتی ادوار دیکھ لیں، ان میں ان کا کریڈٹ اوپر ہی رہا ہے، اس وجہ سے کہ بلوچستان کو ساتھ جوڑنے کے حوالے سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا جاتا تھا اور ان کو جوڑنے کے بعد حکومت بنائی جاتی تھی اور بلوچستان کے حوالے سے کام کیا جاتا تھا۔ وہی ماضی میں چھوڑنے والے، یہ مولانا فضل الرحمان سے بڑا دھچکا ہے اگر سمجھا جائے تو۔ مولانا فضل الرحمان سے بڑا دھچکا اس لیے کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کو منانے کی کوشش بھی ناکام ہوئی ہے۔ اختر مینگل نے بطور احتجاج قومی اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ پورے نظام پر عدم اعتماد کر رہا ہوں، اس سے بہتر میں پکوڑے کی ریڈی لگا لوں۔ تو آج اختر مینگل کو منانے کی کوشش کی گئی۔ شہباز شریف صاحب کے جو مشیر ہے برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی قیادت میں حکومتی وفد جو تھا وہ اختر مینگل صاحب سے ملاقات کرنے گیا۔ ان سے جا کے انہوں نے منت سماجت کی کہ استعفیٰ واپس لے لیں، بات چیت کر لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ان سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے بھی سردار اختر مینگل سے ملاقات کی تھی اور قومی اسمبلی سے جو استعفیٰ واپس لینے کی بات کی گئی تھی کہ آپ لے لیں واپس، حکومت اور اپوزیشن کی یہ کوششیں تھیں وہ ناکام ہوئیں اور اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ واپس
لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرا استعفیٰ واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں نے ان کو قائل کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2018 سے بلوچستان کے مسائل، اس کے استحصال، اس کے وسائل اور اس کے تمام تر معاملات کو اٹھایا ہے لیکن یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کسی طریقے سے آپ استعفیٰ واپس لیں گے تو انہوں نے کہا جی بلوچستان کے اندر کوئی بھی ایسی سڑک موجود نہیں ہے جہاں سے یو ٹرن لیا جا سکتا ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ پرانے اتحادی، وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے میں اہم کردار جنہوں نے ادا کیا تھا، ان میں سے مولانا تو علیحدہ ہوئے. مولانا اگر علیحدہ ہوئے ہیں تو مولانا نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان نہیں کیا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا علیحدہ ہوئے تو وہ اپوزیشن بینچز میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن اختر مینگل صاحب وہ علیحدہ ہو کے کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں قومی اسمبلی کے اندر ہی نہیں بیٹھوں گا. تو یہ بات سب سے زیادہ پریشان کن ہے حکومت کے لیے، اور حکومت نے جن لوگوں کو ٹاسک دیا تھا انہوں نے آگے جواب دیا کہ گیم جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک بڑے پیمانے پہ، بڑے کینوس پہ دیکھنے والا منظر ہوگا، اور یہ آنکھیں جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گی اس منظر کو دیکھنے کے لیے. یہ باقاعدہ طور پہ پیغام دیا گیا ہے. دوسری طرف خان صاحب نے جیل میں سے کہا ہے کہ میں ایک دن بھی جیل میں ہسپتال میں نہیں رہا. نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری کو ایئر کنڈیشنز کمرے اور اٹیچ باتھ دیے گئے تھے. قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے، میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. ایک ہفتے میں صرف 3 لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے. نواز شریف 40 لوگوں کو ملتا تھا، اس کے لیے اوپن ہاؤس ہوتا تھا. نواز شریف صحافیوں سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. ہفتے میں 3 ملاقاتوں کے علاوہ مجھے تمام وقت اپنے سیل میں گزارنا ہوتا ہے. گرمی کی وجہ سے سیل جو ہے وہ اوون بن جاتا ہے، مگر میں نے کبھی نہیں کہا کہ مشکل ہے. مجھے نہانے کے لیے بھی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے. 14 ماہ گزرنے کے بعد بچوں سے بات کروائی گئی ہے جو تکلیف دے، اور پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 5 سٹار سہولیات دی گئی. میرے پاس وہی سہولیات ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں. ایک بار پھر خان صاحب نے حکومتی موقف جو ایک بار چل رہا تھا کہ ان کے پاس سہولیات ہیں، ان کو یہ ملتا ہے، ان کو وہ ملتا ہے. میں آگے چل کے خواجہ آصف صاحب کی بات بتاؤں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے کہ ان کے پاس کیا چیزیں موجود ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ حکومت کلیم کرتی ہے اور خان صاحب جا کے دوسری طرف کلیم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے. لیکن ایک بات تو ہے کہ جہاں پہ اپنا رونا روتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں تو یہ نہیں تھا، ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ وقت زیادہ تو اس نے گزارا ہے، اور اس نے جتنا وقت گزار لیا تو وہ تو آپ کے لیے بھی مشکل ہے کہ آپ جو یہ بات کرتے تھے یہ اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. رہ کے تو دکھایا، چلے مصلحتاً دکھایا، مجبوری کے تحت دکھایا، منطق کے تحت دکھایا تو ہے نا. تو خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان جیل میں دنیا کا محفوظ ترین موبائل جو ہے یعنی نوکیا کا فون 3300 وہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید کا معاملہ جو ہے یہ زیادہ عرصہ جو ہے یہ معلق نہیں رہے گا. چند دنوں یا ہفتوں میں معاملات جو ہیں وہ حتمی شکل اختیار کر جائیں گے. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میں خود بھی جیل میں رہا ہوں، وہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، مگر عمران خان جیل میں اتنے اکیلے نہیں ہیں. وہ سارا دن میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، پرانا موبائل فون نوکیا 3300 بھی استعمال کرتے ہیں جو دنیا کا محفوظ ترین فون سمجھا جاتا ہے. اور ہمیں تو جیل میں گفتگو کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا، ہم مشقتی سے ہی بات کر لیا کرتے تھے. جب خواجہ آصف صاحب نے یہ باتیں کی، اس پہ سٹینس لیا گیا کہ خواجہ آصف صاحب ان دنوں میں جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے. شیخ رحیل اصغر سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، خواجہ آصف کا کام ہے وہ میزائل کے اوپر بات کرے، وہ بموں کے اوپر بات کرے، وہ اسلحے کے اوپر بات کرے، وہ دفاع کے اوپر بات کرے، وہ سیکیورٹی کے اوپر بات کرے. وہ کہتے ہیں اپنے قد سے بڑھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. بھائی آپ کو پارٹی نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بات کرو، جو بات آپ کی منسٹری کی آپ اس کے اوپر بات کرو. آپ روزانہ اٹھ کے آ جاتے ہو، آپ دوسرے معاملات کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں بھی نہیں ہے اور پارٹی سے علیحدہ بھی نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کی جو آرا منظر عام پہ آ رہی ہیں اور پھر جو پرانے رفقا جو ہیں وہ رفتہ رفتہ علیحدہ ہو رہے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے. اور یہی حکومت کے اختتام کی طرف بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اسی بیچ میں آئی ایم ایف کی طرف سے جو واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ سوچیں آپ نے جو کیا ہے اس کے بارے میں ایک بار پھر سوچیں. کیونکہ ایک طرف جو انہوں نے دھمکی دی باقاعدہ طور پہ، تو آئی ایم ایف سے $7 ارب کے پروگرام کی حتمی منظوری جو ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہو چکی ہے.
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर के जो इजलास हैं उनका कैलेंडर जारी हुआ है और 9 और 13 सितंबर को भी इजलास का शेड्यूल जारी हुआ है। बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 9 सितंबर के इजलास में भूटान का केस शामिल है। 13 सितंबर के आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में नॉर्वे का केस है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो 12 जुलाई को हुआ था और पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है और पेशगी शराइत पूरे होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत जो है वो आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद है और जिस तनाजुर के अंदर वजीर इत्तलात पंजाब ने भी ये कहा है कि हाँ आईएमएफ को कोई एतराज है तो हम रीनिगोशिएट कर सकते हैं और हम रीविजिट भी कर सकते हैं अपने किए गए इकदाम के ऊपर। देखिए कि रिलीफ किस हद तक टिकता है, लेकिन हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैच शुरू हो चुका है। इसमें ड्राइविंग हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। ड्राइवर किस हद तक महारत रखता है ये देखना है और गाड़ी किस हद तक साथ देती है वो भी देखना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।